ہار گئے، ان کا شروع میں اچھا کھیلنا کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اسی طرح ایک طالب علم اسکول میں یا مدرسے میں داخل ہوتا ہے، وہ شروع میں بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، لیکن جب کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے، پیپر سامنے ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے ذہن سے سب کچھ فنش ہو جائے اور وہ پیپر خالی واپس کر کے آ جائے، تو اس سے شروع میں اچھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم بڑی خوشیوں سے، بڑی چاہتوں سے اور بڑی ہی محبتوں سے اور بڑی ہی شان و شوقت کے ساتھ اور بڑے ہی تمفراغ کے ساتھ ہم شادیاں کرتے ہیں۔ اگر اس شادی کا اینڈ کھلا ہو یا طلاق ہو تو پھر شروع کی خوشیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو اینڈ کہتے ہیں، اختتام کہتے ہیں، انجام کار کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اہم ترین چیزوں کا اختتام بہت اچھا ہونا چاہیے، اسی طرح ہماری روزمرہ کی زندگی اگر اس کا آغاز اچھا ہے اور اس زندگی کا اینڈ اچھا نہ ہوا تو پھر شروع کے اچھے آغاز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ لا یبقی بینہ وبینہا الا ذراع۔ ایک بندہ جنت والے کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات اور خیرات کرتا ہے، نیکی کی راہوں پر گامزن ہے، جنت کی شاہراہ پر گامزن ہے، اور عمل کر کر کے بالکل جنت کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے، وہ عین جنت کے کنارے پر پہنچ کر ایک غلط یو ٹرن لیتا ہے، ایک غلط موڑ مڑتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، بس پھر وہ جنت کے دہانے پر پہنچ کر غلط یو ٹرن لے کر، غلط موڑ مڑ کر غلط کام کرنے شروع کر دیتا ہے، بس اسی پر اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، جنت کے کنارے پر پہنچا ہوا شخص جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار لا یبقی بینہ وبینہا الا ذراع۔ ایک بندہ بری راہوں پر گامزن ہے، برے کام کر رہا ہے، گینگوار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں چل رہا ہے، جہنم کی راہ پر گامزن ہے، برے کام کرتا جا رہا ہے، کرتے کرتے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ایک ہاتھ گناہ اور کرے
تو جہنم میں چلا جائے گا۔ فرمایا کہ فیسبق علیہ الکتاب، نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے، بالکل جہنم کے کنارے پر پہنچ کر یہ انسان ایک اچھا یو ٹرن لیتا ہے، ایک اچھا موڑ مڑتا ہے، اچھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کل تک رینگوار کے ساتھ چل رہا تھا، جو کل تک فلمی میدان میں بہت آگے تھا، سینوں میں چکر لگا رہا تھا، ایک دم سے وہ مسجد میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک اچھا موڑ مڑتا ہے، ایک اچھا یوٹرن لے لیتا ہے۔ فیعمل بیعمل اہل الجنہ، پھر وہ جنت والے کام کرنے لگ جاتا ہے، کرتے کرتے اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تمہارے اینڈ پر ہے۔ اینڈ کس پر ہوا ہے؟ اعمال کا سب دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر اینڈ میں کس چیز پر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ عز و جل کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، خیر کا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، اب کسی بندے میں ہوا سکتے، ایک گناہ گار ہے وہ بھی آ سکتا، ایک اچھا نیکوکار ہے وہ بھی آ سکتا۔ جب کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس بندے کو عمل صالح کی توفیق دے دیتا ہے۔ یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے کو توفیق دیتا ہے کس کی؟ عمل صالح کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے بعد خیر کا ارادہ کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا جب کہ استعملہ کا لفظ آپ نے پوچھا تھا کہ اس کو کام پہ لگا دیتا ہے، کہا کام پہ کیا لگانا ہے؟ کہا عمل صالح کی توفیق دے دیتا ہے موت سے پہلے، ثم یقبض علیہ، پھر اسی عمل صالح پر اس کا اینڈ ہوتا ہے اور وہ جنت میں جاتا ہے۔ ہر انسان کا اینڈ دو طرح کا ہے، ایک اچھا اینڈ ہے، ایک برا ہے۔ اچھے اینڈ کو جو ہے وہ حسن خاتمہ کہتے ہیں اور برے اینڈ کو جو ہے سوء خاتمہ کہتے ہیں۔ ہر انسان کے دو مثالیں آپ کے سامنے صحیح بخاری سے دے کر پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ اینڈ بندے کا اچھا ہوتا ہے اور کیسے برا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص بہت برا تھا، بہت برائیاں کی اس نے، آخر اس کے مرنے کا ٹائم آ گیا۔ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو بلاتا ہے اور بلا کر ان کو ایک وصیت کرتا ہے کہ بیٹو دیکھو میں بہت گناہ گار ہوں، رب کا سامنا نہیں کر سکتا، رب کے سامنے کھڑے ہو کر میں جواب نہیں دے سکتا، اور اگر رب تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو میں کیا جواب دوں گا، لہذا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں۔ وہ وصیت یہ ہے کہ تم جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو اٹھانا اور کسی جگہ پہ جلانا ہو، جب میری ہڈیاں جل جائیں اور چمڑا جل جائے، راکھ بن جائے، اس ہڈیوں کو اور چمڑے کو جو راکھ بنا ہوا ہے اس کو جمع کر لیں،
جمع کر کے اس کو اپنے پاس رکھنا، جس دن آندھی چل رہی ہو اس دن کچھ آندھی کے حوالے کر دینا، کچھ جا کر دریاؤں کے کناروں پر کھڑے ہو کر دریاؤں میں پھینک دینا، اور کچھ رات کو جمع کر کے سمندروں میں بہا دینا۔ نہ وہ رب قدرت رکھے گا اور نہ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکے گا۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ رب تعالیٰ نے جب بچوں نے ایسے ہی کیا، فوت ہو گیا، راکھ جمع کی، کچھ ہواؤں، کچھ دریاؤں، کچھ سمندروں کے حوالے کر دی۔ یہ تو ساری ہوائیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے، سمندر بھی اللہ کی مخلوق، سب کو اللہ نے حکم دے دیا کہ جمع کرو اس کہ سارے ذرات جمع کرو۔ سارے ذرات جمع کر دیے۔ اللہ نے دوبارہ انسان بنا دیا، روح پھونک کر اس سے پوچھا اللہ نے، ما حملک علی ما صنعت، جو تو نے کیا ہے کس چیز نے تجھے ابھارا تھا، کیوں کیا تو نے یہ؟ ما حملک علی ما صنعت، جو تو نے یہ کیا ہے کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا خشیتک یا رب، اللہ تیرے ڈر نے، تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کہا، ڈر لگ رہا تھا تجھے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ، اگر میرے ڈر کی وجہ سے ہے تو جاؤ، میں نے بخش دیا۔ زندگی کے آخری لمحے میں بھی اگر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو، آخری موقع پر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، آخری لمحے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ دوسری مثال بھی کوئی بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سابقہ امتوں میں دو بھائی تھے، ایک انتہائی نیک تھا اور ایک انتہائی برا تھا۔ جو برا تھا اس نے کوئی برائی نہیں چھوڑی، شراب پینے والا جو تھا شراب پیتا تھا، چوری کرنے والا جو تھا چوری کرنے لگ جاتا، ڈاکے مارتا، زنا کرتا، بدکاریاں کرتا، کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ اور نیک بھائی، اس نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی۔ نیک بھائی برے بھائی کو سمجھاتا رہا کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے، اچھے کام نہیں ہے، تم اس سے باز آ جاؤ۔ وہ نہیں باز آتا، حتیٰ کہ یہ بخاری میں تو تھوڑا سا واقعہ ہے، تفصیل کے ساتھ مصنف عبدالرزاق میں، اس میں ہے کہ پھر کیا ہوا۔ نیک بھائی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ سجدے میں گیا تو برے بھائی نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم میں سے کوئی شخص اگر سجدے میں جائے اور کوئی دوسرا اس کی گردن پہ پاؤں رکھ لے، کیا کریں گے ہم تو نماز چھوڑ کے اس کو ماریں گے، تو پاگل ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، سجدے میں ہوں، میری گردن پہ پاؤں رکھا ہو، ہم تو اس کو ماریں گے۔ لیکن اس نیک بھائی نے ظاہر سر نیچے رکھا ہوا ہے اور اس نے پاؤں رکھا ہوا، دبائے رکھا، کافی دیر تک دبائے رکھا، اور پھر وہ پاؤں اٹھاتا ہے اور نیک بھائی اپنا جو ہے وہ نماز پوری کرتا ہے، پوری کر کے اپنے برے بھائی سے کیا کہتا ہے؟ برے بھائی سے کہتا ہے کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ان اللہ لا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ لا يبقى بینہ وبین الجنہ الا شبرا۔ ایک بندہ جنت والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور کرتے کرتے جنت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، ایک بلش کا فاصلہ ہے جنت، ایک بلش، ایک نیکی کرے جنت میں چلا جائے، بس جنت کے دہانے پر پہنچ کر ثم یتکلم بکلمۃ، پھر وہ زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، یہوی بہا فی نار جہنم 70 خریفا،
بس وہ ایک بول اللہ کی ناراضگی کا بولتا ہے، بس ایک بول کی وجہ سے جنت کے دہانے پر پہنچا ہوا شخص جہنم میں 70 سال کی مسافت سے جہنم میں۔ اس نیک بھائی نے اپنے برے بھائی سے کیا کہا بھائی جان، آپ نے پہلے جو بھی گناہ کیے، آج جو تو نے گناہ کیا ہے، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے نہیں بخشے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اس دور کا جو پیغمبر تھا اس کو جا کر وحی دی۔ جبرائیل نے آ کر اس نبی سے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے من الذی تعالی علیہ، یہ کون شخص ہے جو مجھ پہ قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا؟ جاؤ اس کو کہہ دو کہ میں نے تیرے برے بھائی کو بخش دیا ہے اور تیرے اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا۔ ایک جملے کی وجہ سے، اور ہم نہ جانے کتنے جملے ایسے کہہ دیتے کہ تو بے ایمان ہے، تجھے کہاں اللہ نے بخشنا ہے، تو مشرک ہے۔ اینڈ تو کسی کا نہیں دیکھا نا ہم نے، جانے والا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے والے کو کبھی برا نہ کہو، کوئی بھی ہے، اگر وہ نیک ہے وہ اس کو مل گیا جو ملنا تھا، اگر برا ہے اس کو وہ سزا مل رہی ہے۔ آپ کے اچھا کہنے سے یا برا کہنے سے جانے کے بعد کوئی قدر نہیں۔ کیوں برا کہتے ہو؟ نہ جانے آپ کو کیا پتہ ہے وہ کہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہو، آخری گھڑیوں میں معافی مانگ لی ہو۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا؟ اس کا آپ نے ایک ظاہری عمل دیکھا ہے، ایک باطنی عمل، کسی کمرے میں بیٹھ کے کسی اندھیرے میں بیٹھ کے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ شاید ہم سوچتے ہوں کہ یہ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، کہ اچھا خاصا بندہ نیکی کے کام کرتے کرتے جنت کے کنارے پر پہنچا ہوا انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، یہ کوئی ظلم نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ؟ ذہن میں تو شیطان لاتا ہے کہ بندہ ایک برا تھا، ساری زندگی برائیوں میں گزاری اور اینڈ میں وہ جنت میں جا رہا ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے؟ عدل تو یہی ہے، عدل یہی ہے کہ جس نے برے کام کیے ہیں وہ جہنم میں جائے گا، عدل یہی ہے، اور جس نے نیکیاں کی ہیں وہ جنت میں جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عدل سے اوپر ایک قانون ہے، عدل سے اوپر ایک قانون ہے۔ فرق ہے انصاف اور عدل میں۔ انصاف کیا ہے؟ دو بندے ہیں ایک چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، آپ آدھی اس کو دے دیں آدھی اس کو دے دیں، یہ انصاف ہے۔ عدل یہ نہیں ہے، عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو دو، یہ عدل ہے۔ ممکن ہے ایک کا 90% حق ہے اور دوسرے کا 10% ہے۔ یہ کافروں کا نعرہ ہے کہ مساوات مساوات نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی۔ کیا باپ اور بیٹا برابر ہیں؟ دونوں استاد اور شاگرد برابر ہے؟ کافر کہتے ہیں کہ سب برابر ہے، نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، برابر نہیں ہے۔ یہ کافروں کا لگایا ہوا نعرہ ہے، نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ مساوات مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، برابری۔ باپ اور اولاد میں برابری ہے، جو باپ کا مقام ہے وہ اولاد کا مقام ہے، جو استاد کا مقام ہے وہ شاگرد کا مقام ہے، نہیں۔ بعض دفعہ باپ 100% اس باپ کا حق بن رہا ہوتا ہے اور کسی کا 1% بھی نہیں بنتا۔ عدل یہ ہے کہ جس کا 100% بن رہا ہے اس کو 100% دو،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عدل سے اوپر کا قانون بندوں کو بھی دیا ہے اور اپنے لیے بھی رکھا ہے. اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون رحمت کو رکھا ہے کہ عدل تو یہ ہے کہ یہ بندہ جو برے کام کرتا رہا یہ جہنم میں جائے، لیکن میری قانون رحمت کہتی ہے کہ میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالوں. یہ قانون رحمت ہے. یہ عدل کے قانون سے بھی اوپر کا قانون ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ عدل کرو. عدل کرو گے تب بھی والدین کا حق ادا ہوگا، لیکن عدل سے یہ اوپر کا قانون ہے احسان. احسان کرو، عدل نہیں. یہ عدل سے اوپر کا قانون ہے. والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. یہ احسان عدل سے بھی اوپر کا قانون ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ عدل کرے تو جہنم والا جہنم میں جائے، جنت والا جنت میں جائے. لیکن عدل سے اوپر کا ایک قانون اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے. سبقت رحمتی علی غضبی. میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. جس نے برے کام کیے ہیں، غضب کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جہنم میں جائے، لیکن اس غضب پر میری رحمت غالب ہے. ان اللہ کتب، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھوا دیا ہے، بورڈ لگا، مکتوب عند العرش. عرش کے پاس اللہ نے ایک بورڈ لگایا ہوا ہے. وہ بورڈ کس چیز کا لگایا ہوا ہے؟ کہ سبقت رحمتی علی غضب. میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب ہے. یہ اللہ نے بورڈ لگایا ہوا. اگر اللہ تعالیٰ عدل کرے تو ٹھیک ہے، پھر بھی صحیح. لیکن اگر عدل سے اوپر والا قانون اللہ اپنا رہا ہے، رحمت والا، اتنا اللہ ظالم نہیں ہے، پھر آپ کیسے کہیں گے کہ یہ بندے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا اور آخر میں جہنم میں چلا گیا. ایک بندہ ساری زندگی برے کام کرتا رہا، آخر میں جنت میں چلا گیا. علامہ ابن رجب نے جامع العلوم والحکم میں اس عقد کا حل پیش کیا ہے. کہتا ہے اللہ ظالم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ بظاہر اچھا ہے لیکن دل کا خراب ہے، دل کا منافق ہے. صف عمل کا نمازی ہے لیکن دل کا اچھا نہیں، دل کا برا ہے. یہ شخص بظاہر اچھے کام کر رہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس فہو من اہل النار. ایک بندہ جنت والے عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی دکھائی دیتا ہے کہ یہ بہشتی روح ہے. فیما یبدو للناس، اس کے گیٹ اپ سے، اس کے جبے سے، اس کی پگڑی سے، اس کے عملوں سے، اس کے رہن سہن سے نظر آتا ہے کہ یہ تو بہشتی روح ہے، لیکن حقیقت میں ہوتا وہ جہنمی ہے، ہوتا جہنمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو کہیں کہ یہ بندہ تو بہشتی روح ہے، آخر میں کلمہ پڑھتا ہوا گیا ہے، لہذا اس کی موت تو اچھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو، جنت میں جائے. اس کا اینڈ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں. یہ اس موحد کے لیے ہے جو توحید پر چلتا رہا، جو شرک کی زندگی شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اگر اس کو کلمہ بھی نصیب ہو جائے مت سمجھے کہ اللہ اس کا کلمہ قبول کر لے گا. ہمیں اچھی لگ رہی ہے اس کی موت، اختتام اینڈ اچھا ہو رہا ہے، کلمے پہ ہو رہا ہے. ممکن ہے کہ اس کی زندگی کا اس نے صاحب کا معافی مانگ لی ہو، شرک سے معافی مانگ لی، آخر میں کلمہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے. ممکن ہے اچھا ہو، اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم حق بھی نہیں کہتے. کیا خیال ہے جو بندہ
پوری زندگی اللہ کی توحید کی دھجیاں اڑا رہا ہو اور جگہ جگہ جھک رہا ہو اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہو، کیا خیال ہے اس کو اگر آخر میں کلمہ نصیب ہو جائے تو کیا وہ جنتی ہے؟ کیا خیال ہے فرعون کے بارے میں؟ فرعون کیا کہتا تھا اپنے آپ، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ توحید کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب آسمانوں پر ہے، کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے مشیر حامان کو کہنے لگا کوئی ایک مینار بناؤ، مینار میں چڑھ کے دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ یہ کس کی مذاق اڑا رہا ہے؟ دھجیاں اڑا رہا ہے توحید کی کہ کچھ مینارہ بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کا رب جو اوپر ہے نا اس کو میں دیکھوں۔ کتنا مذاق اڑا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے راتوں رات، فرعون کو پتہ چل گیا، اس کی فوجوں کو پتہ چل گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، فرعون کی دو فوجیں پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ آگے دریا آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ تو کیا کہتے ہیں، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ آگے دریا کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، ہم تو ڈر لیے گئے، مارے گئے، پھر اب تو مارے گئے۔ اچھے خاصے گھروں میں رہ رہے تھے، رات کو اٹھا کر تو نے ہمیں یہاں سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے پر لا کے کھڑا کر دیا، مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ نہیں کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کہا کہ رب میرے ساتھ ہے۔ کیوں؟ جو اس طرح کا عقیدہ پیش کر رہے ہو کہ ہم تو دھر لیے گئے، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، کیا ان کا اللہ پر توکل ہے؟ آج جہاں امتی کا کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ابو بکر، گھبرانا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، سیہدین، راستہ بنانا بھی اس کا کام ہے، راستے پر چلانا بھی اس کا کام ہے، اور راستے پر چلا کر استقامت دینا بھی اس کا کام ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا یہ موسیٰ کی لاٹھی ہے نا تیرے ہاتھ میں، لاٹھی ایک ہی ہے، تو پہلے اس لاٹھی کو میں نے کہا تھا کہ پتھر پر مار، اور پتھر سے 12 چشمے پھوٹ آئے، پتھر سے لاٹھی مار رہے، اور اس لاٹھی کو تو پھینکتا ہے، لاٹھی ایک ہی ہے، اصحاب بن جاتا ہے۔ آج اسی لاٹھی کو جو تو نے پتھر پر ماری، وہاں سے چشمے پھوٹے، آج پانی پر مار اور یہ پانی پتھر بن جائے گا، روڈ بن جائے گی۔ سیہدین، ہم اللہ سے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ راستہ صراط مستقیم بنانا تیرا کام ہے، صراط مستقیم پر چلانا بھی تیرا کام ہے، اور اگر چلا دیا ہے تو استقامت دینا بھی تیرا کام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، بنی اسرائیل جا رہے ہیں، نکل گئے، سمندر دریا عبور کر لیا، پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئی، فرعون آ گیا، اب دریا کے کنارے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا کریں، یہ ان کے لیے تو روڈ بن گئے ہیں اور یہ کراس کر کے۔ فرعون نے کہا چلو تم بھی چلو، انہی راستوں پر چلو تم بھی۔ جب چلے تو درمیان میں پہنچے تو پانی مل گیا، ڈوب رہے ہیں، غرق رہے ہیں۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوب رہا تھا، اینڈ تھا نا اس کا، اس ڈوبتے ہوئے میں اس کے منہ میں پانی بھرا ہوا، اور ظاہر ہے منہ میں
کچھ پانی ہو تو کیسے بندہ بات کرتا ہے؟ کبھی آپ نے پان کھانے والوں کو دیکھا ہے؟ پان کھاتے ہیں تو بات کرتے ہیں اوپر کو منہ کر، وہ آدھی بات سمجھ آتی ہے، آدھی نہیں سمجھ آتی۔ فرعون کے منہ میں جو ہے وہ پانی بھرا ہوا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آمنتو، اللہ میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اللہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا، جس طرح بنی اسرائیل پڑھ کے ایمان لائے ہیں میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایمان لا رہا۔ اینڈ اچھا نہیں ہے جس کے آخر میں جاتے ہوئے ڈوبتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے، ہم کہتے ہیں بس جنتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الآن، اب پڑھ رہا ہے، قد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو توحید کی دھجیاں اڑا رہا تھا اور میرا مذاق اڑا رہا تھا کہ ہمارے سیڑھی تو بنا، میں موسیٰ کے رب کو اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں۔ کس قدر تو میرا مذاق اڑا رہا تھا، اور اب کلمہ پڑھ رہا ہے، ڈوبتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو آخری کلمہ نصیب ہو جائے جنت میں جائے گا۔ یہ جنت میں جا رہا ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جن کی پوری زندگی توحید میں گزری ہے، وہ اگر کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں سمجھو جنت میں چلے گئے، بس سمجھے۔ من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ فوت ہو اور اس کو علم ہو لا الہ الا اللہ کا علم، لا الہ کا علم ہو۔ لا الہ الا اللہ کا علم کیا ہے؟ یہ 4 حرفی کلمہ ہے۔ سب سے پہلے لا ہے، پھر الہ ہے، پھر الا ہے، پھر اللہ ہے۔ کوئی الہ نہیں ہے، سب کی نفی، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود پر حق نہیں ہے، نہ آسمانوں میں ہے، نہ فضاؤں میں ہے، نہ تحت ثرا ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے۔ 4 حرفی کلمہ۔ اس کا معنی جانتا ہو کہ معنی کیا ہے؟ ابو جہل کیوں نہیں پڑھ رہا؟ جب آپ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، وہ سمجھتے تھے، اس کلمے کے معنی کو سمجھتے، کہتے ہاذا ولہذا جماعتنا، ہمیں اس لیے اکٹھا کیا اس کلمے کو پڑھانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کلمے کا معنی جانتے تھے۔ کہتے ہیں کیا ہم آلہہ کو، کئی معبود ہیں، ایک معبود بنا دیں؟ یہ کلمہ تو یہ کہتا ہے کہ سارے معبود چھوڑ دو، ایک اللہ کو معبود بنا لو۔ اس کا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ کلمے کا معنی جانتے تھے، ورنہ وہ یہ نہ کہتے اللہ کے نبی کو اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم آلہہ کو، بہت سارے معبودوں کو ایک معبود بنا لیں، سب کو چھوڑ دیں؟ اس کا مطلب ہے کلمے کا معنی جانتے تھے، کلمے کا معنی جانتے تھے، اور آج ہم کلمے کا معنی نہیں جانتے۔ پڑھتے ہیں، جس بندے کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اور مفہوم آتا ہو، جو انہوں نے مشرکین نے سمجھا تھا، ان کا فہم اچھا تھا، وہ کلمے کا معنی سمجھتے تھے، اس لیے تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا کہ سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور ہمیں پتا ہے کلمہ پڑھ کر بھی کوئی قبر کے سامنے جھکا ہوا، کوئی حجر کے سامنے جھکا ہوا، کوئی شجر کے سامنے جھکا ہوا ہے، کشادہ ہے راہ مومنوں پر، پرستش کرے جس کی چاہیں۔ یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہیں، 100 منکے کی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، جب تک نہیں اس کا معنی من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ۔ علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ بندہ دل کا برا ہے، بظاہر ایک اچھا کام کر رہا ہے، نمازیں پڑھنے آ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صف اول کا نمازی ہے، لیکن جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے
وہ دل کی دنیا اس کی زبان پہ آ جاتی ہے. جو نفاق دل میں تھا وہ زبان پہ آ جاتا ہے اور اس پہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اللہ تو ظالم نہیں ہے، یہ بندہ اندر سے کچھ گڑبڑ کی. فرمایا کہ دوسرا بندہ دل کا اچھا ہے، دل کا بالکل صاف ستھرا ہے، لیکن کیا کرے، اس کو صحبت ایسے لوگوں کی مل گئی، گینگوار کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا. اب سارا دن گینگوار کے ساتھ، جب رات کو پلٹتا ہے بستر پر آ کے روتا ہے کہ کیا کروں. نہ گینگوار کو چھوڑ سکتا ہے، اگر چھوڑتا ہے تو وہ مارتے ہیں، نہ چھوڑ سکتا ہے، اور کیا کرے. وہ چلتے چلتے اسی طرح چل رہا ہے، روزانہ ان کے ساتھ لوٹ مار، موبائل سینہ جبتی سب کچھ کر رہا ہے گینگوار کے ساتھ مل کے، اور رات کو روتا ہے. دل کا اچھا ہے لیکن اس کو صحبت اچھی نہیں ملی، لوگ اچھے نہیں ملے. لیکن جب اس کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، وہ دل کی دنیا اس کی زبان پہ آ جاتی ہے، اور جب زبان پہ آتی ہے اللہ اس کو جنت میں بھیجتا ہے. لہذا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، یہ بندہ ہی ہے، بندے کا معاملہ ہے. اینڈ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اینڈ کیسے ہم اچھا کرتے ہیں؟ اینڈ اچھا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ایمان کو چیک کریں. آپ کا ایمان کیسا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیسا ہے؟ اللہ پر توکل ہے یا نہیں؟ اللہ کی معرفت ہے یا نہیں؟ آپ ہاتھ باندھ کے کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ رکوع کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سجدہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ راتوں کی تنہائیوں میں آنسو بہا رہے ہیں، کس کے در سے بہا رہے ہیں؟ کس کے سامنے اپنے نظر و نیاز رکھ رہے ہیں؟ کس کے لیے چڑھواج نظر و نیاز دے رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ پر توکل ہے، عقیدہ آپ کا مضبوط ہے، منہج آپ کا مضبوط ہے، توحید پہ قائم ہے، تو پھر اللہ اعلان کرتا ہے کہ سن لو، یثبت اللہ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. کس پر؟ بالقول الثابت. قول ثابت سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کس کو ثابت رکھے گا؟ الذین آمنوا، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر کو مانتے ہیں، اور کتابوں پر ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان ہے. وہ پورا ٹھوس عقیدہ ہے. اللہ اس بندے کو ثابت قدم رکھے گا قول ثابت کے ساتھ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس لیے اپنے عقیدے کو ہر روز چیک کریں. عقیدہ صحیح ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اینڈ صحیح ہے، اللہ اس کو اینڈ اچھا دے گا. یہ اللہ کا کام ہے، صحیح اینڈ دینا اللہ کا کام ہے. آپ اپنا عقیدہ چیک کرتے رہے. کس کا اینڈ خراب کرتا ہے اللہ؟ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو ظالم ہے اس کا اینڈ خراب کرتا ہے اللہ. اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے ظالموں. ظالم کون ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَهُوَ ظُلْمٌ. کسی چیز کو اس کے جو محل نہیں ہے اس میں رکھنا یہ ظلم ہے. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ فَهُوَ عَدْلٌ. ہر چیز کو اس کے جگہ میں رکھنا یہ عدل ہے. ظلم یہ ہے کہ اس کی جو جگہ ہے اس سے ہٹ کے رکھنا. مثال کے طور پر یہ ٹوپی سر پہ پہننے کے لیے اگر پاؤں پہ رکھیں گے یہ ظلم ہے، اور جوتا پاؤں میں پہننے کے لیے ہے اگر سر پہ رکھیں گے یہ ظلم ہے. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ فَهُوَ عَدْلٌ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَهُوَ ظُلْمٌ. ایک حق اس کا ہے، آپ اس سے چھین کے اس کو دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں. ایک حق اللہ کا ہے، آپ اللہ کا حق چھین کر دوسرے کو دے رہے ہیں. حق اللہ کا ہے، جہاں جس کا حق ہے وہاں دو اس کو. اللہ نے تو ایک ہی حق مانگا ہے،
زیادہ تو نہیں مانگے. نعمتیں ہمیں کتنی دی ہیں؟ نعمتیں گنی ہے کبھی اس کی؟ اس نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. لا تعداد بے شمار نعمتیں دی ہیں، بیسیوں نعمتیں دی ہیں. اللہ بیسیوں نعمتیں دے کر تو نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ بیسیوں چیزیں مانگی نہیں. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا. اللہ نے ایک حق مانگا ہے، ایک حق. حق اللہ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت کے حق کو کسی اور کو نہ دیں، کسی اور کو شریک رکھ. یہ ایک حق مانگا ہے. اگر یہ اللہ کا حق چھین کر کسی کو دو گے ظالم ہو گے، ظالم. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اگر کرے گا یہ ظلم ہے، بلکہ ظلم عظیم ہے. یضل اللہ الظالمین، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. جو اللہ کا حق چھین کر کسی اور کو دیتے ہیں، قبر والے کو دیتے ہیں، پتھر کو دیتے ہیں، بت کو دیتے ہیں، صنم کو دیتے ہیں، جس کو بھی دیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ سے کہا تھا کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کو پوچھ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. حق تو اللہ کا تھا، وہ حق تم نے بچڑے کو دے دیا. بچڑے کی عبادت کر کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. کن لوگوں کو جو اللہ کا حق چھین کے کسی اور کو دیتے ہیں. اور کس کا حق؟ کسی کا بھی حق. اللہ کے رسول کا حق کیا ہے؟ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، شروع سے چلا آ رہا ہے نا، ہر نبی نے کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ اور لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، سارے نبیوں کا جو کلمہ ہے پہلے حصے کا میں نقطہ نہیں ہے. پہلے حصے میں نقطہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کوئی نقطہ ہے اس میں؟ نبیوں کے جو کلمہ تھا سابقہ نبیوں کا، ان کے سب نبیوں کے کلمے میں نقطہ تھا. کیا مطلب اس کا؟ کہ توحید تو شروع سے مکمل ہے، یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہے، یہ چلتا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، سب جو ہے وہ سب کے جو ہے وہ اس میں کلمے میں نقطے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی کی باری آئی، اب دین مکمل کرنا تھا، تو یہ تو پہلے سے مکمل چلی آ رہی ہے. اس میں لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں. اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہے کوئی نقطہ اس میں؟ اللہ نے کہا کہ توحید لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ توحید پہلے سے مکمل ہے. اور محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں. اب شریعت بھی مکمل ہے، اس میں بھی کوئی نقطہ اور کوئی شوشہ تم داخل نہیں کر سکتے. اب حق اللہ کے نبی کا ہے کہ پوری اتباع کس کی جائے؟ یہ اللہ کے نبی کا حق ہے یا نہیں؟ ان تطیعوہ تہتدوا، اس پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ سمجھے جاؤ. اس کی اتباع کرو گے، اس کے نقشے قدم پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کیا ہوتی ہے؟ کہنا ماننا. اللہ نے جو کہا ہے اس کو مان لو، اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اس کو مان لو. اطاعت ہوتی ہے فرمان میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن پورا اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے مانتے جاؤ. اور حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو اللہ کے نبی فرماتے جائیں اطاعت کرتے جاؤ. یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. اور جہاں آئی باری نقش قدم کی،
وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نقش قدم پر چلو اور میرے رسول کے نقش قدم پر چلو، وہاں صرف اللہ نے کہا فَاتَّبِعُوهُ، اس کے نقش قدم پر چلو، جیسے جیسے یہ چل رہا ہے، جیسے اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دیگر کام کر رہا ہے، جو یہ نقش چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے نقش قدم پر چلو۔ اس کا مطلب ہے اتباع کا حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا ہے۔ نقش قدم پر چلنے کا حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کے نقش قدم پر نہ چلے، کسی اور کے امتی کے نقش قدم پر چلے، کوئی امام احمد بن حنبل کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائے، کوئی امام شافعی کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائے، کوئی جو ہے وہ امام مالک کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائے، تو یہ بندہ کیا ہوگا؟ جو حق اللہ کے نبی کا تھا کس کو دے رہا ہے؟ کسی اور کو دے رہا ہے۔ یہ بھی ظالم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، کل قیامت کے دن یہ ظالم شخص جس نے اللہ کے نبی کا حق چھین کر کسی اور کو دیا تھا، یہ کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، انگلیاں چبائے گا، ہاتھ پوری براشیں اس کی خون سے بھری ہوگی، چبا چبا کے اپنے ہاتھوں کو کیا کہہ رہا ہوگا؟ کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کا راستہ لیا ہوتا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے اللہ کے نبی کی اتباع کی ہوتی۔ گویا کہ یوم یعض الظالم، یہاں بھی ظالم ہے یہ، اس نے اللہ کے نبی کا حق چھین کر کسی اور کو دیا تھا، اب پچھتا رہا ہے، کاش کہ میں نے اللہ کے نبی کا راستہ لیا ہوتا، آپ کی اتباع کی ہوتی، کیونکہ اس نے ظلم کیا، یہ حق کسی اور کو دیا تھا۔ آج قیامت کے دن اپنے ہاتھ چبا رہا ہے، براشیں پوری خون سے بھری ہوئی ہیں، اور افسوس کر رہا ہے۔ اب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ گمراہ کرتا ہے، ان کا اینڈ خراب کرتا ہے، کن کا؟ جو مشرک ہے، جو اللہ کے نبی کے پیروکار نہیں ہے، جو اللہ کے نبی کا حق چھین کر کسی اور کو دیتے ہیں، جو اللہ کا حق چھین کر کسی اور کو دیتے ہیں، اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے وہ کرے، اس کو کون روکے گا؟ اللہ ظالم نہیں ہے، ظلم اس نے کیا ہے۔ آپ اپنے بھائی کا حق چھین کے دوسرے کو دو، یا باپ ایک بیٹا کا حق چھین کے جو ہے وہ دوسرے کو دے دے، ظالم نہیں ہے؟ تو اللہ کو ظالم کیسے ٹھہرا رہے ہیں؟ ہم تو خود ظلم کر رہے ہیں۔ تو ایمان اور عقیدہ اگر مضبوط ہے، پھر آپ کو مرتے وقت اللہ ثابت قدم رکھے گا کلمہ توحید پر، اور پھر جب آپ کی روح نکلے گی اور روح آسمان کی طرف جائے گی، آسمان کے فرشتے آپ کی روح کو پروٹوکول دیں گے، پروٹوکول دیں گے۔ آپ کا صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گیا، مسجد نبی میں خیمہ لگا دیا، اور آپ روزانہ تیمارداری کر رہے ہیں۔ ایک دن باہر گئے، پتہ چلا کہ سعد فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ساتھیوں جلدی چلو، دوڑ کے چلو، دوڑ کے چلو، دوڑ کے۔ کیوں دوڑ کے چلو؟ اس لیے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نیک تھے، اور نیک ہیں، نیک تھے، تم نہیں پہنچو گے، اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کر اس کو غسل بھی دے دیں گے، اس کو کفنا بھی دیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھا دیں گے۔ جلدی چلو، دوڑ کے چلو۔ دوڑ کے چلے آ رہے، پہنچے، آپ نے اس کو غسل دلایا، کفن دیا، کفن دے کے جنازہ پڑھایا، اور پڑھا کر آپ اس کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ڈولی جو ہے نا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ما حملنا جنازۃ اخف من ساع، جنازے تو ہم نے پہلے بھی اٹھائے ہیں، لیکن اس سے ہلکا پھلکا جنازہ ہم نے نہیں کیا، بڑا ہلکا پھلکا۔ آپ نے فرمایا ہلکا پھلکا کیوں نہ ہو، تمہارے ساتھ 70,000 فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ شامل ہوا، 70,000 فرشتہ جو کبھی بھی آسمان سے نہیں اترا تھا، پہلی بار اترا ہے، اس کے جنازے میں شریک۔ اور جب اس کی روح آسمان کی طرف گئی تو سارے آسمان کے فرشتوں نے اس روح کو پروٹوکول دیا ہے،
حتیٰ کہ اللہ کے عرش نے اس کو پروٹوکول دیا، ھذا الذی تحرک لہ العرش، جب اس کی روح عرش کے پاس گئی تو عرش بھی جھوم اٹھا۔ یہ ہے جس کا عقیدہ ٹھوس ہے اور اس کا اختتام بھی اچھا ہوتا ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو پھر اللہ کے فرشتے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ جان کون سا فرشتہ نکالتا ہے؟ ملک الموت، ہر ایک چیز ملک الموت نکالتا ہے، لیکن جس کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے، جو اپنے عقیدے پہ ٹھوس ہوتا ہے، صرف ملک الموت نہیں نکالتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب وہ شخص اس دنیا سے جاتا ہے جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر اس میں جم جاتا ہے، اس میں دب جاتا ہے، توحید پہ رہتا ہے، پھر ملک الموت ہی نہیں آتا، پھر تتنزل علیہم الملائکہ، ایک ملائکہ کی ٹیم قطار اندر قطار اتر رہی ہوتی ہے اس کی روح کو لے جانے کے لیے۔ آپ نے کئی ایک نیک بندوں کو جو توحید والے تھے، کئی ایک کو دیکھا ہوگا، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ایسے ہاتھ کر رہے ہیں، جا رہا ہو اس دنیا سے ایسے ہاتھ، وہ کیوں ہاتھ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ کہا وہ دیکھو وہ کون آ رہے ہیں، وہ فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، وہ سلام علیکم، وہ سلام کر رہے ہیں اور یہ اس طرح ہاتھ ہلا رہا ہے کہ فرشتے اس کو سلام کر رہے ہیں، سلام ہو تم پر۔ اس کا ایک تو معنی یہ ہے کہ ہمارا سلام ہو تمہیں، فرشتوں کا سلام، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا سلام تجھ پر ہو۔ یہ کون سا؟ وہ بندہ جس کا عقیدہ صحیح، اختتام اینڈ اچھا ہوگا۔ اور کبھی آپ ہر روز پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، صبح شام کے اذکار میں اپنے گناہوں کی معافی تو ہم مانگتے ہیں، لیکن مانگتے اچھے طریقے سے نہیں، ایسے ہی جیسے بٹن دبا دیا پنکھا چل پڑا تو ایسے ہی۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھ کے ہم نے سلام پھیرا ہے، پڑھ کر ہم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، پھر کیا کہا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی مانگا ہے اللہ سے معافی مانگی ہے کوئی؟ یا کہ ایسے بٹن دبایا تو سلام پھیرا ہے تو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو عادتاً پڑھ رہے ہیں نا ہم نے اللہ سے کیا معافی مانگی کوئی؟ کبھی سوچے کوئی نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار کو لازم پکڑ لے۔ لازم پکڑنے کا کیا معنی ہے؟ کہ اپنے 24 ساعات میں سے کچھ گھڑیاں جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے خاص کر، یہ ہے لازم پکڑنا۔ اللہ اس کو 3 نعمتوں سے نوازے گا، 3 نعمتوں جو آج ہر بندے کی، ہر پاکستانی کی ضرورت ہے۔ پہلی نعمت کیا دے گا اللہ؟ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دے دے گا، ہر تنگی سے، ہر قسم کی تنگی جو ہے اس سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ ومن کل ہم فرجا، ہر قسم کی ٹینشن کو دور کر دے، ہر قسم کی ٹینشن کو دور کر دے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق دے گا ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں۔ 3 نعمتیں ہر بندے کی ضرورت ہے، 3 نعمتیں۔ پریشانی کا ہم رونا روتے ہیں، ٹینشن کے مریض بن گئے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے، سب کوئی مہنگائی کا تانا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، ہم نے لازم پکڑا ہوا ہے کہ نہیں پکڑا ہوا؟ لیکن پکڑا تو ہوا ہے، لیکن وہ ایسا ہی پکڑا ہوا ہے۔ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم؟ 5، اور ہر نماز کے بعد 3 بار تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دن میں کتنی بار ہو گیا؟ 15 مرتبہ، 15 بار ہم استغفار کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ جب بھی نماز میں آئیں اور جب جوتا پہننے لگے نا، اس وقت سوچیں کہ ہم 10-15 منٹ کے لیے مسجد میں آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ کچھ مانگا ہے اللہ سے؟ کچھ حل کرایا مسئلہ؟ ایسے لگے گا یقین جانے میں کچھ سے لے رہا ہوں۔ یہ تو اصلاح کی باتیں ہو رہی، میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں
جب ہم جوتا پہن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ 15-20 منٹ ہم نے ضائع ہی کیے، کچھ بھی نہیں مانگا، نہ اللہ کے سامنے کچھ رکھا ہے، نہ اللہ سے کوئی معافی مانگی ہے۔ وہ تو ایک مشین کی طرح آئے اور رکوع سجدے کیے اور چل دیے، کچھ بھی نہیں لگتا، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ ہر روز اگر آپ جوتا پہنتے ہوئے سوچیں تو یقیناً آپ ہمارا معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک پہلا سبب ہے۔ ہم علامتوں کو نہ دیکھیں، اسباب کو دیکھیں۔ جنت خاتمہ جو ہے وہ اسباب کی وجہ سے دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیا چلا آ رہا ہے۔ اس کا اینڈ اگر اچھا ہو رہا ہے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، سمجھے گئے، ورنہ اگر جس کا اینڈ ہی اچھا شروع سے ایسا نہیں ہے، اب ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا اینڈ اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اچھا کر دے، وہ شاید اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا ہو، شرک چھوڑ دیا ہو، آخر میں اللہ سے معافی مانگ کے کلمہ پڑھ رہا ہو۔ لیکن ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا ہے، ایک تو استغفار ہے نا، ایک استغفار کا بھی سردار ہے، وہ کون سا ہے؟ پڑھتے ہیں نا ہم ہر روز، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، دینا کس نے ہے؟ کبھی ہم نے اللہ سے ایسے کیے؟ ہمارے عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کہا تم اللہ سے ایسے مانگو جیسے بیوی کسی کے نکاح میں آ جاتی ہے نا، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے دیکھو میں تیرے نکاح میں آ گئی، اب تو نہیں دینے سب کچھ تو نے دینا۔ تو اللہ سے کیوں نہیں کہتے اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، پیدا تو نے کیا، دینا کس نے؟ اللہ دے گا بھی تو، وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اللہ میں نے جو تیرے سے وعدہ کیا تھا میں اپنی طاقت کے مطابق اس وعدے پر ہوں، تیرا بندہ ہوں، انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وعلی عہدک، اور تیرے عہد اور وعدے پر میں اپنی طاقت استطاعت کے مطابق قائم ہوں۔ کون سا وعدہ، کون سا عہد؟ الستُ بربکم، جو اللہ نے سب سے لیا تھا، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ جب آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالا تو سب کو اللہ نے سب سے لیا تھا وعدہ کہ الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ بندہ ہر روز اپنے عہد کی تجدید کر رہا ہے، اللہ کو بتا رہا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد پر جتنی میرے اندر طاقت ہے میں قائم ہوں، اور اللہ میں تیری نعمتوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، جو میں نے گناہ کیے اس کا اعتراف کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف ہی نہیں کر سکتا۔ ہر روز اگر صبح کے ٹائم پر ایک بار پڑھنا ہے، شام کو بھی ایک بار پڑھنا ہے، مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ اس معنی کے ساتھ، پہلے تو ہمارے پاکستان میں 1% لوگ پڑھ رہے ہوں گے اس کو، اور 1% میں بھی ترجمے کے ساتھ سمجھ کر بہت کچھ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، وہ تو ہم نے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ایک بندہ صبح یہ پڑھ رہا ہے انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اللہ میں تیرے وعدے پر کام ہوں، اپنے عہد کی تجدید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کے اعتراف بھی کرتا ہوں۔ صبح اعتراف کیا اور شام کو پھر اگر کس منہ سے اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں نے گناہ کیے، کرے گا؟ ہم نہیں دیکھتے کہ ایک بندہ مجرم جو ہے وہ صبح جرم کرے پھر شام کو پھر کرے، وہ کہے گا تو آتی مجرم بن گیا ہے۔ کبھی سوچ کر یہ پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سید الاستغفار صبح پڑھ لیا شام تک اس کی موت آ گئی، داخل الجنہ، اینڈ اچھا ہوگا، اینڈ اچھا ہوگا۔ اور کسی نے رات کو پڑھ لیا، شام کو پڑھ لیا، رات میں سوتے میں موت آ گئی اور دن کے آنے سے پہلے پہلے موت آ گئی، داخل الجنہ، اس کا اینڈ اچھا ہوگا۔ کتنا آسان ہے اینڈ اچھا کرنا، کبھی ہم سمجھے تو صحیح۔ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملا تو وہ اسباب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے بیان کیا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔